نماز کے بعد 40 بار یہ 2 آیات پڑھو، اللہ راضی ہو جائے گا، جو مانگو گے ملے گا انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، فرمان الہی ہے صبر اور نماز کے ذریعے اللہ پاک سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چھوڑنا ہے۔ مصائب و آلام، مصیبتوں پریشانیوں پر شکوہ کو ترک کر دینا صبر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر کرنا مشکل کام ہے کیونکہ اس میں مشقت اور حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اس کا انعام بہت زیادہ ہے۔ صبر ایک عظیم نعمت ہے جو مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ صبر کا دین اسلام میں بڑا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں کی منازل میں اسے ایک منزل صبر کی بھی ہے۔ صبر کی اہمیت و افادیت اس بات سے عیاں ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے ہاں اس کا بے حساب اجر رکھا ہے۔ آج ہم دین سے دوری کی وجہ سے اسلامی تعلیمات کو جانتے ہی نہیں اور ان تعلیمات کے بارے میں بے یقینی کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنا سب کچھ اس دنیا میں پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم خالق کائنات کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صبر سے کام لیں تو ہمارے زیادہ تر مسائل خود بخود ہی حل ہو جائیں گے۔ انسان معاشرے یا خاندان میں جس بھی حیثیت یا عہدے پر ہے، ضروری نہیں کہ وہاں سب کچھ ویسا ہی ہو رہا ہو جیسا وہ چاہتا ہے۔ جب کوئی کام انسان کی مرضی منشا کے خلاف سرزد ہو تو یقیناً انسان غصے میں آتا ہے۔ بعض اوقات غصے میں آ کر اس سے کچھ ایسی حرکات سرزد ہو جاتی ہیں جو اس کی شخصیت کو داغدار بنا دیتی ہیں۔ گویا گھر کے ایک عام فرد سے لے کر معاشرے کے ایک اہم رکن تک ہر شخص کو خلاف معمول امور کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مگر کامیاب شخص اس کو گرا دینا چاہتا ہے۔ جس کی پریشانیوں سے دوسرے آگاہ نہیں ہوتے اور وہ مشکلات کو بھی ہنس کر برداشت کرنا جانتا ہے، ایسا صرف وہی کر سکتا ہے جو صبر کی دولت سے مالا مال ہو۔ اس لیے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے مجھ سے مدد چاہا کرو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آزمائش پر صبر اللہ تعالیٰ کی بشارت کا ذریعہ ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو مختلف طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر ان مشکلات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے برداشت کر لیا جائے تو ایسے صبر والوں کو اجر کی خوشخبری اللہ خود دیتا ہے۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں، اور ہم ضرور بالضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں جن پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ ہی کا مال ہیں اور ہم بھی اسی کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔ رب کی رضا کے لیے صبر کرنے والوں کو آخرت میں حسین گھر کی خوشخبری دی گئی ہے اور ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائی ہے اور بے شک وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہوں گے۔ صبر کرنے والوں کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر پر ملاقات ہوگی۔ غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے مخاطب ہو کر فرمایا، ان قریب تم دیکھو گے کہ بہت سے معاملات میں لوگوں کو تم پر ترجیح دی جائے گی، تم اس پر صبر کرنا حتیٰ کہ تم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملو، کیونکہ میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ انصار نے کہا، ہم ان قریب صبر کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو اکٹھا کرے گا تو پکارنے والا پکارے گا، صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ فرمایا، کچھ لوگ اٹھیں گے جو تعداد میں کم ہوں گے اور وہ جلدی جلدی جنت کی طرف جائیں گے۔ راستے میں انہیں فرشتے ملیں گے جو ان سے پوچھیں گے، ہم آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ جنت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، آخر آپ ہیں کون؟ وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم اہل صبر ہیں۔ فرشتے پوچھیں گے کہ آپ نے کس بات پر صبر کیا؟ وہ جواب دیں گے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اور گناہوں سے بچنے پر صبر کیا۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جائیں، بے شک صبر کرنے والوں کا یہی اجر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم نے اپنی زندگی کے بہترین اوقات حالت صبر میں پائے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر پر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ عورت نے کہا، دور ہو جا، تجھے وہ مصیبت نہیں پہنچی جو مجھے پہنچی ہے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں۔ اس سے کہا گیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر ابتدائے صدمہ کے وقت ہوتا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار کی ایک جماعت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مانگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دے دیا، یہاں تک کہ جو کچھ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جو کچھ بھی مال ہوگا تم سے بچا نہیں رکھوں گا، اور جو شخص سوال سے بچنا چاہے تو اسے اللہ بچا لیتا ہے، جو شخص بے پرواہی چاہے تو اسے اللہ تعالیٰ بے پرواہ بنا دے گا، اور جو شخص صبر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا کرے گا، اور کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندے کو اس کی دو محبوب چیزوں یعنی دو آنکھوں کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کرتا ہوں اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے عوض اس کو جنت عطا کرتا ہوں۔ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں، ان آزمائشوں کے ساتھ ایک مومن کو زندگی گزارنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا قید خانہ ہے مومن کے لیے اور جنت ہے کافر کے لیے۔ جب زبان رسالت سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ دنیا مومن کے حق میں قید خانہ یعنی تکلیف کی جگہ ہے تو ایک مومن کو تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا اور اسے ایسے موقع پر صبر کا دامن تھامنا ہوگا۔ مومن کو پہنچنے والی تکلیف کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے۔ اللہ کسی مومن کو مال میں آزمائے گا، کسی کو اولاد میں آزمائے گا اور کسی کو جسمانی طور پر آزمائے گا، یعنی مومن کا سامنا فکر، بے چینی، خوف، بیماری، مشغولیت اور ناکامی وغیرہ سے ہو سکتا ہے، لیکن مومن ان مصائب و مشکلات سے ہرگز نہیں گھبراتا ہے، نہ وہ جزع فضا کرتا اور نہ بے صبری کا مظاہرہ کر کے مایوسی اور غلط راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، بلکہ صبر کا پہاڑ بن کر بڑی سے بڑی مصیبت کا مقابلہ کرتا ہے۔ آج آپ کے سامنے ہمت و حوصلہ کی سچی داستانیں اور مصیبت سے چھٹکارا پانے والے باکمال کرداروں کو بیان کرنا چاہتی ہوں، جہاں سے مصیبت زدہ لوگوں کو حوصلہ ملے گا اور ان حوصلہ مندوں کی طرح مصائب کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ کے سامنے مصیبت سے نجات پانے والے سچے کرداروں کو بیان کروں، پہلے یہ جان لیں کہ مصیبت تقدیر کا حصہ ہے۔ ہمارے عقیدے میں اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا شامل ہے۔ پریشانی اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اللہ ہی اس کو دور کر سکتا ہے، لہٰذا مصیبت کے وقت ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور اسی سے مدد مانگیں گے۔ کسی پریشانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ واقعی ہی برا آدمی ہے، بلکہ اللہ کسی کو پریشانی میں مبتلا کر کے اس کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یرد اللہ بہ خیرا یصیب منہ، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر و برکت کا ارادہ کرتا ہے اسے مصائب و آلام میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اس لیے جب کسی مسلمان کے ساتھ آزمائش ہو اس کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ اس کو اونچا اٹھا رہا ہے۔ نیز ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر بدگمان ہونا، اس کا مذاق اڑانا اور لوگوں میں اس کی مصیبت کا ذکر کر کے اس کی عزت اچھالنا ایک اچھے مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ اسی طرح مصیبت کے وقت اول وہلہ میں صبر کرنے کے ساتھ رونے دھونے اور شکوہ شکایت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیمار پڑے، ایسے کہ ان پر غشی طاری تھی اور ان کا سر ان کی ایک بیوی ام عبداللہ بنت ابی رومہ کی گود میں تھا اور ایک زور کی چیخ مار کر رونے لگی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کچھ بول نہ سکے، لیکن جب ان کو ہوش ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی اس کام سے بیزار ہوں جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیزاری کا اظہار فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غم کے وقت چلا کر رونے والی، سر منڈوانے والی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اپنی بیزاری کا اظہار فرمایا تھا۔ اس واقعے سے عبرت حاصل کریں کہ ایک صحابی انتہائی تکلیف میں صبر و ضبط سے کام لے رہے ہیں اور بیوی کو ایسے عالم میں خود ہی فرمان رسول سنا رہے ہیں تاکہ وہ بھی شوہر کی طرح حکم رسول پر عمل کرے۔ مصیبت و پریشانی آنے کی دو وجوہات ہیں، ایک وجہ انسان کی خود کی غلطی ہے جس کی پاداش میں اللہ بطور سزا مصیبت بھیجتا ہے، اور دوسری وجہ آزمائش ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بندوں کے مقام و مرتبہ بلند کرنے اور متعدد انعام و اکرام کے طور پر انسان پر مصیبت نازل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تمہیں جو کچھ مصیبتیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کے کرتوت کا بدلہ ہے اور وہ بہت سی باتوں سے درگزر فرما دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور ہم کسی نہ کسی طرح تمہاری آزمائش ضرور کریں گے، دشمن کے ڈر سے، بھوک پیاس سے، مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور ان صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے مصیبت چاہے برے اعمال کے نتیجے میں ہو یا بطور آزمائش ہو، انسان اس حال میں صبر کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے اس سے نجات کا سوال کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، کیونکہ مومن کو لاحق ہونے والی کسی بھی پریشانی پر صبر کرنے کا بدلہ
گناہوں کی مغفرت، درجات کی بلندی اور بلا حساب اجر، حتیٰ کہ صبر کا سب سے بڑا بدلہ جنت کا حصول ہے۔ جب مومن تکلیف پر صبر کے فوائد کو سامنے رکھے گا تو تکلیف پر صبر بھی ہو جائے گا اور تکلیف بھی نظر آئے گی۔ اب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف اور جانتے ہیں کہ مصیبت سے نجات کا راستہ کیا ہے، مصیبت میں ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں قرآن و سنت پر مبنی سچے واقعات ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں۔ دعا کے ذریعے مصیبت سے نجات۔ جب کسی مومن کو کسی بھی قسم کا رنج و غم لاحق ہو، وہ اسی وقت اپنی زبان سے کہے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور نیک اعمال کا واسطہ دے کر دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، جیسا کہ ہم سورۃ فاتحہ میں اقرار کرتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ یاد رہے مصیبت کے وقت اللہ ہی کو پکاریں، اسی طرح پکارنے میں نجات ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ایک سچا واقعہ پیش کرتی ہوں جس میں ہم سب کے لیے بڑی عبرت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی امت کے 3 آدمی کہیں سفر پر جا رہے تھے، رات کے وقت پناہ لینے کے لیے ایک غار میں داخل ہو گئے۔ مذکور ہے بارش سے بچنے کے لیے اچانک ایک چٹان لڑک کر غار کا منہ بند کر دیتی ہے اور سب پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ وہ سب بیک زبان کہتے ہیں، سب نے کہا کہ اب اس غار سے تمہیں کوئی چیز نکالنے والی نہیں سوائے اس کے کہ تم سب اپنے سب سے زیادہ اچھے عمل کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ چنانچہ ان میں سے پہلے نے دعا کی، اے اللہ میرے ماں باپ بوڑھے ہیں، سب سے پہلے ان کو دودھ پلاتا، پھر گھر والوں اور خادم کو پلاتا۔ ایک دن لوٹنے میں تاخیر ہوئی اور دودھ لے کر آیا تو والدین سو چکے تھے۔ پیالہ لے کر رات بھر ان کے سرہانے کھڑا رہا، جب صبح وہ بیدار ہوتے تو سب سے پہلے ان کو پلایا، پھر سب کو پلایا۔ اگر یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تو چٹان کی مصیبت سے ہمیں نجات دے دے۔ چنانچہ چٹان کچھ کھسک گئی مگر وہ سب نہیں نکل سکتے تھے۔ پھر دوسرے نے دعا کی، اے اللہ میرے چچا کی ایک لڑکی تھی جو مجھے بڑی محبوب تھی، میں نے بہت کوشش کیا مگر اس نے برائی نہیں کی۔ اسی زمانے میں قحط سالی ہوتی ہے تو وہ میرے پاس قرض لینے آتی ہے، میں اس شرط پر 120 دینار قرض دیتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ برا کام کرے گی۔ 1 دینار کا وزن 40.25 گرام ہوتا ہے اور 120 دینار کا وزن 510 گرام ہوتا ہے، جس کی موجودہ قیمت 25 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ برائی کے وقت لڑکی اللہ کا خوف دلاتی ہے تو میں اس عمل سے رک جاتا ہوں۔ اگر میں نے یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کی مصیبت سے نجات دے دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چٹان کھسکا دیتا ہے مگر ابھی بھی وہ سب نہیں نکل سکتے تھے۔ اب تیسرے نے دعا کی کہ اے اللہ میں نے مزدوری پر کچھ لوگوں کو رکھا، سب اپنی اپنی مزدوری لے کر چلے گئے، ایک بغیر مزدوری لیے چلا گیا، اس کا پیسہ کاروبار میں لگا دیا، پھر کچھ دنوں بعد مزدوری لینے واپس آیا تو میں نے اس سے کہا کہ یہ جو اونٹ، گائے، بکری اور غلام دیکھتے ہو سب تیرے ہیں۔ وہ سارا مال لے کر چلا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے چٹان مکمل کھسکا دیا اور وہ سب مصیبت سے نکل گئے۔ حدیث کا مفہوم اس واقعے سے معلوم ہو گیا کہ مصیبت میں صرف اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی سے نجات کے لیے مدد مانگنا ہے، وہی نجات دینے والا ہے۔ جس طرح ان 3 لوگوں کو نجات دی، صبر کے ذریعے مصیبت سے نجات۔ مصیبت کے وقت ایک مومن کا کردار یہ ہوتا ہے کہ وہ صبر کرتا ہے اور ہر قسم کی بے صبری، جزائے فضا اور شکوہ سے رکا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو تم نماز اور صبر کے ذریعے مدد طلب کرو۔ جب ہم مصیبت میں صبر سے کام لیتے ہیں، جیسا کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ گزرا ہے، تو اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے اور نجات کا راستہ کھل جاتا ہے۔ چنانچہ اس پہلو سے متعلق ایک سچا واقعہ بیان کرتی ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ایوب علیہ السلام 18 برس بیمار رہے، قریب و بعید کے تمام رشتہ دار بے رخی کر گئے، البتہ ان کے 2 بھائی صبح شام ان کے پاس آتے جاتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا، آیا تو جانتا ہے اللہ کی قسم میرا یہ خیال ہے کہ ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو جہانوں میں سے کسی فرد نے نہیں کیا۔ اس کے ساتھی نے کہا، وہ کون سا؟ اس نے کہا، دیکھو 18 سال ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر رحم نہیں کیا کہ اس کی بیماری دور کر دے۔ جب وہ بوقت شام ایوب کے پاس آئے تو ایک نے بے صبری میں وہ بات ذکر کر دی۔ ایوب علیہ السلام نے ان کا الزام سن کر کہا، جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس قسم کی کوئی بات میرے علم میں تو نہیں ہے، ہاں اتنا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ 2 آدمیوں کے پاس سے میرا گزر ہوتا تھا، وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوتے تھے، وہ مجھے اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے دیتے اور میں اپنے گھر واپس چلا جاتا تھا، اس وجہ سے ان دونوں کی طرف سے کفارہ ادا کر دیتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انہوں نے مجھے ناحق انداز میں اللہ تعالیٰ کا واسطہ نہ دیا ہو۔ ایوب علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے باہر جاتے تھے،
جب وہ قضائے حاجت کر لیتے تو ان کی بیوی ان کو ہاتھ سے پکڑ کر سہارا دیتی تھی حتیٰ کہ وہ اپنی جگہ پر پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن وہ لیٹ ہو گئے اور ان کی بیوی ان کے انتظار میں رہی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی، اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے۔ ادھر ان کی بیوی کو خیال آ رہا تھا کہ وہ دیر کر رہے ہیں۔ جب وہ واپس پلٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تمام بیماریاں دور کر چکے تھے اور وہ بہت حسین لگ رہے تھے۔ جب ان کی بیوی نے ان کو دیکھا تو نہ پہچان سکی اور ان سے پوچھا، اللہ تعالیٰ تجھ میں برکت پیدا کرے، کیا تو نے اللہ کے نبی جو بیمار ہیں کو دیکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر گواہ ہے، جب وہ نبی صحت مند تھے تو تجھ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، میں وہی ایوب ہوں، اب اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی ہے۔ ایوب علیہ السلام کے 2 کھلیان تھے، ایک گندم کا تھا اور ایک جوں کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 بدلیاں بھیجی، ایک بدلی گندم والے کھلیان پر آ کر سونا برسنے لگی اور دوسری جو والے کھلیان پر آ کر چاندی برسنے لگی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے صحت بھی دے دی اور مال کثیر بھی عطا کر دیا۔ ایوب علیہ السلام کے متعلق اللہ نے گواہی دی ہے، انا وجدنا صابرا، یعنی ہم نے ایوب کو صبر کرنے والا پایا تو صبر کا انعام انہیں یہ ملا کہ جو مال ہلاک ہو گئے تھے ان کا کئی گنا عطا فرمایا اور بیماری سے نجات دے کر صحت مند بھی بنا دیا۔ ہمیں بھی مصیبت میں صبر کر کے اللہ سے مدد طلب کرنی چاہیے۔ نماز کے ذریعے مصیبت سے نجات۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو، اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ پریشانی کے وقت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھو۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی کام مشکل اور غم میں ڈال دیتا تو آپ نماز پڑھا کرتے، یعنی فوراً نماز میں لگ جاتے۔ اسی طرح یہاں پر نماز کے ذریعے مصیبت سے نجات ملنے والا سچا واقعہ بھی ملاحظہ فرمائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نمرود کے ملک سے ہجرت کی تو ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ یہ فرمایا کہ ایک ظالم بادشاہ رہتا تھا۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کسی نے کہہ دیا کہ وہ ایک نہایت ہی خوبصورت عورت لے کر یہاں آئے ہیں۔ بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھوا بھیجا کہ ابراہیم، یہ عورت جو تمہارے ساتھ ہے تمہاری کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ میری بہن ہے۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آئے تو ان سے کہا کہ میری بات نہ جھٹلانا، میں تمہیں اپنی بہن کہہ کر آیا ہوں۔ اللہ کی قسم، آج روئے زمین پر میرے اور تمہارے سوا کوئی مومن نہیں ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بادشاہ کے یہاں بھیجا، یا بادشاہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا۔ اس وقت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو گئی تھی۔ انہوں نے اللہ کے حضور میں یہ دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اتنے میں بادشاہ تھرایا اور اس کا پاؤں زمین میں دھس گیا۔ حرج نے کہا کہ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ چنانچہ پھر وہ چھوٹ گیا اور سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا۔ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ وضو کر کے پھر نماز پڑھنے لگی تھی اور یہ دعا کرتی جاتی تھی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان رکھتی ہوں تو اپنے شوہر ابراہیم علیہ السلام کے سوا ہر موقع پر میں نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر اس کافر کو مسلط نہ کر۔ چنانچہ وہ پھر تھرایا، کانپا، اس کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ عبد الرحمن نے بیان کیا کہ ابو سلمہ نے بیان کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ سارہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسی نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر وہ کہنے لگا، تم لوگوں نے میرے یہاں ایک شیطان بھیج دیا، اسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے جاؤ اور انہیں ہاجرہ کو بھی دے دو۔ پھر سارہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں، ان سے کہا کہ دیکھتے نہیں اللہ نے کافر کو کس طرح ذلیل کیا اور ساتھ میں ایک لڑکی بھی دلوا دی۔ اس جگہ اس بات پر بھی غور کیجئے کہ گھر میں کیسی بیوی لانی چاہیے۔ بیوی ایسی ہو جو دیندار ہو، جو اللہ کی عبادت کرنے والی اور دین قائم کرنے والی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نیک بیوی کو دنیا کی سب سے قیمتی شے قرار دیا گیا ہے۔ گھر میں جب بددین بیوی لاتے ہیں تو مصیبت اسی وقت سے گھر میں ڈیرا ڈالنے لگتی ہے۔ بہرکیف سارہ نے نماز
نماز پڑھ کر اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے مصیبت سے نجات دے دی، اسی طرح ہم بھی نماز پڑھ کر اللہ سے نجات طلب کریں گے تو یقیناً وہ ہماری مدد فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دے اور مصائب پر صبر کرنے اور امتحان میں کھرا اترنے کی توفیق دے، آمین۔ صبر کی شرائط میں سے ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیسے صبر کریں گے، کس کے لیے صبر کریں گے اور صبر سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ صبر کے لیے ہمیں نیت کو درست کرنا ہے اور اس میں اخلاص لانا ہوگا، ورنہ ہمارے اور جانور کے صبر میں کوئی فرق نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر جب مصیبت آ جاتی ہے تو وہ بھی برداشت کرتا ہے، مگر اسے اس بات کا پتہ نہیں ہوتا کہ اس پر مصیبت کیوں نازل ہوئی، اس سے کیسے نمٹنا ہے اور اس کا کیا فائدہ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، نماز کے بعد جو 40 بار یہ 2 آیتوں کو پڑھنا ہے، اللہ اس کے دل کی مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ آیتیں پڑھ کر جو مانگیں گے اللہ اسے دیتا ہے، جو اللہ سے مانگتا ہے ان آیات کو پڑھ کر تو ان کی تمام حاجتیں پوری کرتا ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ صبح و شام جو بندہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے عزت و دولت، رزق، شہرت کے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ آیت پڑھنے والا عروج پاتا ہے، عزت پاتا ہے، اللہ اس بندے کو دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو کسی بھی نماز کے بعد، خاص طور پر ظہر کی نماز کے بعد یہ آیت لازمی پڑھیں۔ ہاں، وہ 2 آیات یہ ہیں، سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ 2 آیت پڑھنی ہے، 40 مرتبہ پڑھنی ہے، اور وہ آیت سورۃ توبہ کی آخری آیات ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ یہ آیت 40 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 بار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، اور آخر میں آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو کسی بھی وقت دن میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ وقت کی کوئی قید نہیں ہے، نہ دن کی کوئی قید ہے۔ اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام حاجات کو پورا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بن مانگے عطا کرے گا، آپ کے رزق میں، جان میں، مال میں، عزت میں برکت عطا فرمائے گا۔ یہ وظیفہ پڑھ کر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنی پریشانیوں کی دعا کرنی، آپ کی جو بھی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر مانگ لیجئے گا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ سب کچھ عطا کرے گا اور اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔